وقت ایگزسٹنگ سٹرکچر میں رہتے ہوئے آپ کے سامنے اپنے وہ تجاوزات بھی رکھنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم آپ کے سامنے یہ لے کے آئے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر خاص کر خان صاحب اور بی بی ایک غیر منصفانہ اور امتیازی سلوک سے متاثر ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ساتھ رکنی وفد کی چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی سے ملاقات۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں چیف جسٹس نے نیشنل جوڈیشل پالیسی کمیٹی پر ایجنڈا طلب کیا تھا، ہم نے کہا تھا اپنی طرف سے تجاویز دیں گے، کیسز نہیں لگ رہے، بانی کی اہلیہ اور بچوں سے بات نہیں کرائی جاتی۔ چیف جسٹس کو بتایا ملاقات سے متعلق عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اپوزیشن رہنما عمر ایوب نے بتایا چیف جسٹس کو جیل مینول پر عمل درآمد نہ ہونے سے آگاہ کیا، ہمارے رہنماؤں پر متعدد جھوٹے مقدمات درج کیے جاتے ہیں۔ آرمی چیف کے دورہ برطانیہ کے دوران پی ٹی آئی سوشل میڈیا پر غلیظ زبان استعمال کر رہی ہے، ایک طرف خط پہ خط لکھ رہے ہیں تو دوسری طرف یہ کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پی ٹی آئی مکروہ اور جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہے، ان کی نظر میں ملک اور اداروں کی کوئی حیثیت نہیں، اقتدار چھن جانے کے بعد پی ٹی آئی اپنے زخم چاٹ رہی ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا دورہ برطانیہ، وار منسٹر اور لارک ہل گیریژن کا فیلڈ وزٹ۔ برطانوی فوج اور ڈیپ ریکی اسٹرائک بریگیڈ میں جدت پسندی پر بریفنگ دی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے برٹش آرمی کے مختلف سسٹمز اور اے آئی ٹیکنالوجی کا بھی مشاہدہ کیا۔ یوسف رضا گیلانی نے بحیثیت چیئرمین سینیٹر اعجاز چودھری کا پروٹیکشن آرڈر ایشو کیا تھا، وہ ہاؤس میں نہیں آ رہے چونکہ وہ ایک سیاسی شخص ہیں، ایک جمہوری شخص ہیں، وہ اس ہاؤس کی عزت توقیر کے لیے لڑ رہے ہیں خاموشی سے، اس میں ہم پوری طرح سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ڈپٹی چیئرمین کا رویہ روز بروز بڑا ایگریسو ہوتا جا رہا ہے، بڑا متنازع ہوتا جا رہا ہے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے بیان کے خلاف پی ٹی آئی ارکان کا احتجاج۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا چیئرمین سینٹ ہاؤس کو چیئر نہیں کر رہے، انہوں نے معزز رکن کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے لیکن سنا ہے احکامات پر عمل نہیں ہوا۔ چیئرمین سینٹ کا ایوان کو اتنے لمبے عرصے تک چیئر نہ کرنا تشویشناک ہے، کوئی مانے نہ مانے وہ اس ایوان کی عزت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی آج اپوزیشن کے ساتھ رکنی وفد سے ملاقات کریں گے۔ گزشتہ روز چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی سے سپریم کورٹ بار کے وفد نے ملاقات کی تھی۔ پاکستان اب ایک اور مارشل لاء کا متحمل نہیں ہو سکتا، ملک کا مستقبل آئین کی بالادستی، آزاد عدلیہ اور صحافت سے وابستہ ہے۔ پاکستان کی عوام بہتر مستقبل کا مطالبہ کرنے کے حق بجانب ہیں۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کا آکسفورڈ یونیورسٹی یونین کی تقریب سے خطاب، کہا بے نظیر بھٹو خوفزدہ ہوئے بغیر سیاست میں حصہ لیتی رہیں، انہوں نے پاکستان میں خواتین کو آگے آنے کے لیے راستہ کھولا۔ آج پنجاب کی وزیر اعلیٰ بھی ایک خاتون ہیں، والدہ نے بدلہ لینا نہیں سکھایا، اسی لیے کہتا ہوں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ اپوزیشن کا گرینڈ الائنس ڈیڈ لاک کا شکار، پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان کے تحفظات کا جواب نہیں دے سکی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کا سوال بھی پی ٹی آئی کے سامنے رکھ دیا۔ ذرائع کے مطابق جواب نہ آنے پر گرینڈ الائنس پر پی ٹی آئی اور جے یو آئی میں مفاہمت آگے نہیں بڑھ سکی۔ مولانا فضل الرحمان کا غیر ملکی دورے پر روانہ ہو رہے ہیں، جماعت اسلامی گرینڈ الائنس میں شمولیت سے انکار کر چکی۔ بانی سے ملاقاتوں پر پابندی حکومتی ہوش و حواس کھونے کا ثبوت ہے۔ سختیوں کا مقصد بانی پر دباؤ ڈال کر انہیں کسی ڈیل کے لیے مجبور کرنا ہے۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں حکومت ذہن نشیں کر لے، بانی پی ٹی آئی نواز شریف کی طرح کسی ڈیل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا جواب، کہا حکومت نے بانی سے ملاقاتوں پر کوئی پابندی نہیں لگائی، فیملی، وکلا اور پارٹی رہنما معمول کے مطابق ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ یہ جیل کو پارک سمجھتے ہیں، جب جس کا دل چاہے منہ اٹھا کر پہنچ جاتا ہے، جب کوئی کارڈ نہیں بچتا تو مظلومیت کارڈ کھیلنا شروع کر دیتی ہے۔ خط لکھنے سے ڈیل ملی ہے اور نہ ہی ملے گی۔ 50 لوگوں نے لندن میں احتجاج کر کے غیر ملکی ایجنسیوں کا ایجنڈا پورا کیا۔
11 سیمپلس لے لیے گئے ہیں, ڈفرینٹ سارٹ آف سیمپلس لیے گئے ہیں تاکہ ڈی این اے ایکسٹریکٹ ہو سکے اور ڈی این اے میچنگ پہ جا سکے. باڈی جو ہے ابھی ایری مارچری کے اندر رکھوا دی گئی ہے. جیسے ہی ڈی این اے کے ریزلٹ آتے ہیں ہمیں تو اس کے بعد جو باقی پروسیس ہے اس طرح سے کیا جائے گا. کراچی میں قتل مصطفیٰ عامر کے قبر کشائی. ڈی این اے کے لیے مصطفیٰ کے جسم کے 11 نمونے حاصل کر لیے گئے. مواج گوٹ قبرستان میں قبر کشائی میڈیکل بورڈ اور جوڈیشل مجسٹریٹ کی موجودگی میں کی گئی. قبر کشائی کے بعد لاش ایدھی سردخانے منتقل کر دی گئی. ملزم ارمغان اور شریک ملزم شراز کو کل اے ٹی سی میں پیش کیا جائے گا. آئی ایم ایف جائزہ مشن اور تکنیکی ٹیم کا دورہ پاکستان شیڈول. نمائندہ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف وفد قرض پروگرام کے پہلے جائزے پر مذاکرات کے لیے مارچ کے وسط تک دورہ کرے گا. وفد کلائمیٹ فائنینسنگ کی پاکستانی درخواست پر بھی بات کرے گا. تکنیکی ٹیم کلائمیٹ فائنینسنگ پر تکنیکی معاملات پر بات چیت کرے گی. کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش. آج مہمان بنیں گی اداکارہ عمر خان. وسیم ادامی کریں گے معصومانہ سوالات. باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تجزیے اور تبصرے. عادی اور مصطفیٰ چودھری لائیں گے ہنسی کا طوفان. دیکھیے پروگرام ہر لمحہ پرجوش رات 11:03 پر صرف ARY نیوز پر. اوورسیز پاکستانیوں کو ای ووٹنگ کی سہولت دینا غیر محفوظ ہے. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا. ڈائریکٹر آئی ٹی نے بتایا ای ووٹنگ کے پائلٹ پروجیکٹ کو بھارت، اسرائیل، فلپائن سے ہیک کرنے کی کوشش کی گئی. اوورسیز پاکستانی کو رسائی دینے سے ہیکنگ کا بڑے پیمانے پر خطرہ ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا الیکشن کمیشن کو ای ووٹنگ سے اتنا خطرہ کیوں ہے؟ اتنا خطرہ ہے تو فائر وال کیا کرتی ہے؟ اگر ہیکنگ ہو رہی ہے تو پھر پورا نظام خطرے میں ہے. بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں. سارے اوورسیز ہمارے ووٹرز ہیں جس کی وجہ سے انہیں ووٹ ڈالنے نہیں دیا جا رہا. جسٹس مسرت ہلالی نے کہا ایسی بات نہیں ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا الیکشن کمیشن کی رپورٹ پارلیمنٹ جا چکی، آپ بھی پارلیمنٹ جائیں. عدالت نے ناظرہ اور الیکشن کمیشن سے تحریری جواب طلب کرتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی. شارع اورنگی، شارع کورنگی، اب ریور روڈ، نیشنل ہائی وے، سپر ہائی وے، لیاقت آباد نمبر 10 دیگر علاقوں میں شہر میں ٹینکر تو 24 گھنٹے اندر آتے پھرتے ہیں. کون چیک کرے گا کہ یہ فٹنس ہے بھی یا نہیں ہے؟ کراچی میں واٹر ٹینکر سے بچے کی ہلاکت کا مقدمہ درج. پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا. جماعت اسلامی ٹریفک حادثات کے خلاف آج احتجاج کرے گی. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں کہ نااہل حکمرانوں کی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے کراچی میں ٹریفک حادثات ہو رہے ہیں. کراچی میں انفٹ کمرشل گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن. 53 گاڑیاں تحویل میں لے لی گئیں. 15 ڈرائیور گرفتار. 7 کمرشل گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ منسوخ. غفلت برتنے پر مقدمات درج. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن عوامی مفاد کے لیے ہے. غیر معیاری گاڑیوں، لاپرواہ ڈرائیورز کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. 55 کروڑ کی اسکالرشپ ہم نے اس سال بڑھا کر دی ہے اسٹوڈنٹس کو. خواہش ہے اور مزید بڑھا کر ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو انٹرنیشنلی بھیجیں اور وہاں پہ وہ سیکھ کر آئیں. بچیوں کی تعلیم کو انشاءاللہ ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ صرف سستی نہ کریں بلکہ بالکل فری کر دیں. سستی بجلی دیں گے، نوکریاں بھی ملیں گی. طلباء ٹیکنالوجی کی بنیاد پر کاروبار شروع کریں تو بہت فائدہ ہوگا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کہتے ہیں دسمبر تک جامعات کے بقایا جات مکمل ختم کر دیں گے. سال کے اختتام تک جامعات اپنا خرچہ خود اٹھائیں گی. رواں سال 55 کروڑ کی اسکالرشپس دی گئیں. بچیوں کی تعلیم مفت کرنے جا رہے ہیں. عافیہ صدیقی رہائی کے بدلے شکیل آفریدی حوالگی کی تجویز قابل عمل نہیں. عافیہ صدیقی کی رہائی اور وطن واپسی سے متعلق کیس میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا. کہا عافیہ کی امریکہ میں دائر پٹیشن کے ڈرافٹ میں شامل کچھ باتوں پر تحفظات ہیں.
जस्टिस सरदार एजाज ने रिमार्क्स दिए। पिटीशन की हिमायत से पीछे हटने के हुकूमती बयान ने अदालत को हैरत में डाल दिया। अदालत ने आफिया सिद्दीकी की रिहाई की दरख्वास्त पर हुकूमती एतराज़ात से मुताल्लिक जवाब तलब कर लिया। केस की समाअत अगले जुम्मे तक मुलतवी। हैदराबाद में वकला और एसएसपी का तनाज़ा बरकरार। वकला ने एसएसपी को हटाने तक मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर दिया। अदालती कार्रवाइयां मुअत्तल। वकला का एहतजाज जारी। पुलिस एहलकारों को अदालतों में दाखिल होने से रोक दिया गया। मरकजी गेट बंद। वफाकी वजीर सनत और पैदावार की ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास। तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को म्यूनसिपल सतह पर चीनी के स्टॉल्स लगाने की हिदायत। एलामिया के मुताबिक सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 27 रमज़ान तक स्टॉल्स पर चीनी की बिला ताअत्तुल फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। वफाकी हुकूमत किसी भी मुमकिना मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देगी। स्टॉल्स पर चीनी 130 रुपये फी किलो फरोख्त होगी। कौमी असम्बली सेहत कमेटी का नर्सिंग काउंसिल सदर की मुबैना जाली डिग्री की तहकीकात का हुक्म। कमेटी का कहना है कि फरजाना जुल्फ़िकार की MS, BS नर्सिंग डिग्रीज HEC से तस्लीम शुदा नहीं। FIA रिपोर्ट के मुताबिक फरजाना जुल्फ़िकार ने कभी अमरीका के तालीमी वीज़ा पर सफ़र नहीं किया। फरजाना जुल्फ़िकार ने अपनी रुकनियत GB के कोटे पर हासिल की। GB हुकूमत ने वाज़ेह किया इस नशस्त के लिए कोई इंतखाब नहीं हुआ। कायमा कमेटी की जानिब से वजारत से संगीन इल्ज़ामात पर फौरी जवाब देने का मुतालबा। कसूर और मुल्तान में ट्रैफिक हादसात में 11 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। कसूर में तेज रफ्तार हाई रूफ वैन पर बेकाबू होकर नाले में जा गिरी। एक ही खानदान के 8 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। गाड़ी में 10 अफराद सवार थे। हादसा ड्राइवर को नींद आने के बाइस पेश आया। वैन में सवार अफराद शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। मुल्तान के इलाके टाटेपुर में पत्थरों से भरा ट्रक मकान पर उलट गया। ट्रक के मलबे तले दबकर 3 अफराद जाँ बहक। मरने वाले बाप, बेटा और बेटी हैं। मलबे से 2 अफराद को निकाल लिया गया। गुजरावाला के देवान रोड पर फैक्ट्री में आग लगने से 4 मजदूर जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री में 8 से ज्यादा मजदूर लोहा पिघलाने की भट्टी पर काम कर रहे थे। आग पर काबू पा लिया गया है। 22 भारतीय माहीगीरों को कराची मलीर जेल से रिहा कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक रिहाई पाने वाले कैदियों को ट्रेन से वाघा बॉर्डर पहुंचाया जाएगा। आसियान मीडिया वफ्द का पैमरा हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। वफ्द ने पाकिस्तान आसियान इश्तराक प्रोग्राम के तहत चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम से मुलाकात की। दौरे का मकसद मीडिया के शोबे में बाहमी ताउन को मजबूत बनाना, सकाफती तबादले को फ़रोग़ देना और पेशा वराना रवाबित मुस्तहकम करना था। चेयरमैन पैमरा ने पाकिस्तान और आसियान मुल्कों के दरमियान ताउन के नए रास्ते तलाश करने पर जोर दिया। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का मगरबी किनारे में फौजी ऑपरेशन तेज करने का हुक्म। तुलकरम, तोबास और नाबलस में इसराइली फौज की फायरिंग से खातून, बच्चे और बुजुर्ग जख्मी हुए। रामल्ला में इसराइली जारहियत में फ़लस्तीनी नौजवान शहीद। सियोनी फोर्सेज ने मगरबी किनारे में मुख्तलिफ चेक पॉइंट बंद कर दिए। इसराइली हुकाम ने दावा किया कि हमास ने गुज़िश्ता रोज़ यरगमाली के बजाय किसी नामालूम खातून की लाश हवाले की है। Trump has made a historic commitment to the working class of this country to fight for a major tax relief. Only President Trump could drive the world back to peace. We just had our historic talks mediated by our good friends and partners, Saudi Arabia. सदर ट्रंप ने एक माह में जो इक़दामात किए उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। सदर अपनी काबीना के पहले इजलास की बुध को सदारत करने जा रहे हैं, जहां तमाम वज़रा और मुशीरों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की सदर ट्रंप के 3 मुशीरों के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। मुशीर माइक वॉल्स ने कहा, सदर ट्रंप वाहिद आलमी रहनुमा है जो रूस यूक्रेन जंग रोक सकते हैं।
مشیر سٹیون ملر بولے غیر قانونی تارکین وطن کے داخلے میں 95% کمی آ گئی ہے۔ کیون ہیزٹ کا کہنا تھا بائیڈن انتظامیہ کے اخراجات کی وجہ سے مہنگائی ہوئی۔ صدر ٹرمپ ملک سے مہنگائی ختم کرنے کی حکمت عملی بنا رہے ہیں۔ About BRICS, you know, the BRIC states, there are like 6 of them, and they were trying to destroy our dollar. They were going to say, you know, they wanted to create a new currency. Any BRIC state that even mentions the destruction of the dollar will be charged a 150% tariff. برکس ممالک نے ڈالر کو نقصان پہنچانے کا سوچا بھی تو ان سے کاروبار بند کر دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برکس ممالک کو خبردار کر دیا، کہا ڈالر کے متبادل کرنسی لانے کا سوچا تو ان ملکوں پر 150% ٹیرف لگا دیں گے۔ ٹرمپ نے کہا برکس کے رکن ممالک چاہتے ہیں ڈالر کے بجائے نئی کرنسی لائی جائے یا پھر وہ چینی کرنسی یوان استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ برکس کے آخری سربراہی اجلاس میں روس نے ڈالر کے متبادل کرنسی کا خاکہ پیش کیا تھا۔ The yeas are 51, the nays are 49. The confirmation is confirmed. Under the previous order, the motion to reconsider is considered made and laid upon the table, and the President will be immediately notified of the Senate's actions. بھارتی نژاد کیش پٹیل FBI کے نئے ڈائریکٹر بن گئے۔ سینٹ نے توثیق کر وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور صدارت میں ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس اور امریکی آسیان میڈیا وفد کا پیمرا ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ۔ وفد نے پاکستان آسیان اشتراک پروگرام کے تحت چیئرمین پیمرا محمد سلیم سے ملاقات کی۔ دورے کا مقصد میڈیا کے شعبے میں باہمی تعاون کو مضبوط بنانا، ثقافتی تبادلے کو فروغ دینا اور پیشہ ورانہ روابط مستحکم کرنا تھا۔ چیئرمین پیمرا نے پاکستان اور آسیان ملکوں کے درمیان تعاون کے نئے راستے تلاش کرنے پر زور دیا۔ بارش اور برفباری کا نیا سسٹم آج بلوچستان پر اثر انداز ہوگا۔ کوئٹہ، زیارت، قلات اور خضدار سمیت چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برفباری کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ کے ساحلی علاقوں میں مطلع جزوی و برآلود، بعض مقامات پر بوندہ کی توقع ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کے مہا مقابلے کے لیے پاکستانی اسکواڈ کا دبئی میں پڑاؤ۔ اوپننگ بیٹر امام الحق قومی اسکواڈ کو جوائن کرنے کے لیے دبئی روانہ ہو گئے۔ پاکستان ٹیم آج ٹریننگ سیشن میں حصہ لے گی۔ اتوار کو بھارت کو ہرانا ہے، سیمی فائنل کا راستہ آسان بنانا ہے۔ قومی ٹیم کا اگر مگر پہلے میچ کے بعد ہی شروع ہو گیا۔ چیمپئنز ٹرافی کے سیمی فائنل میں جانے کے لیے پاکستان کا بھارت سے جیتنا لازمی، پھر بنگلہ دیش کو بھی ہرانا ہوگا۔ بھارت سے ہار گئے تو آگے جانے کا انحصار دوسری ٹیموں پر ہوگا۔ پاکستان کو نیوزی لینڈ کی دونوں میچز میں شکست درکار ہوگی، پھر بنگلہ دیش کو بھی بڑے مارجن سے آؤٹ کلاس کرنا ہوگا۔ ایونٹ میں جنوبی افریقہ اور افغانستان مد مقابل، پروٹیاز کی بیٹنگ جاری۔ اور پاکستان شوبز انڈسٹری کی سٹار جوڑی کبرا خان اور گوہر رشید کی شیندی کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر چھا گئیں۔ اداکارہ کبرا خان اور گوہر رشید کی شادی کی تقریبات جاری، شوبز شخصیات کی شرکت۔